ارے میرے دوستوں، ایک قاعدہ ہے، جس سے محبت کرو گے اس کے گہرائی میں آپ اترو گے. اگر آپ کی کسی لڑکی سے پیار ہو جائے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے ماں باپ راضی کہ نہیں راضی، لیکن آپ کو یہ ضرور معلوم ہوگا کہ اس کا موبائل نمبر کیا ہے. ہاں کہ نہیں؟ موبائل نمبر اس کا تمہارے موبائل میں سیو ہوگا. اور کیا لکھا ہوگا معلوم؟ جان. اور جان وہاں اٹک گئی ہے. بولو لکھا ہوگا کہ نہیں لکھا ہوگا؟ اچھا ابھی شادی ہوگی نہیں ہوگی وہ تو کچھ نہیں معلوم ہے، وہ تو 2-4 مرتبہ آنکھ لڑی، لیکن اتنی محبت ہو گئی کہ اس کا موبائل نمبر آپ کے موبائل میں. وہ رات کو کتنے بجے سوتی ہے وہ بھی تم کو معلوم، اس کو کھانے میں کیا پسند وہ بھی تم کو معلوم، اس کو کپڑے میں کون سا کلر پسند وہ بھی تم کو معلوم، وہ کب جاگتی ہے وہ بھی تم کو معلوم، اور دن بھر وہ کیا کرتی ہے تو وہ بھی تم کو معلوم. تو میرے جیسا ان پڑھ آدمی پوچھے ارے جب تیری شادی ہونے والی نہیں ہونے والی کوئی ٹھکانا نہیں، تو یہ سب معلوم کرنے کی ضرورت کیا؟ اس کا موبائل نمبر لے کے رکھنے کا، وہ کب اٹھے، وہ کب سوئے، وہ کب جاگے، وہ کب بولے، یہ سب کرنے کی ضرورت کیا؟ تو کہے گا مولانا تم مولوی لوگوں کو کچھ نہیں معلوم. یہ محبت کا میدان ہے. تو ہم نے کہا جب محبت کے میدان میں ایک انجانی لڑکی کی ہسٹری معلوم ہو گئی، تو جب سے آنکھ کھولا ہوں قرآن میرے گھر میں آج تک میرے کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن کو قرآن کیوں بولتے ہیں. آج تک مجھے میرے نبی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم میرے دوستوں، نہیں معلوم. ہم کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. ابھی کچھ دن پہلے ہم بیٹھے تھے، سننا یہ بہت کام کی بات ہے. ہم بیٹھے تھے، ایک آدمی عمرے سے آئے، ملاقات ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، گلے لگے. اور آپ کو معلوم ہے جو بھی عمرے سے آتا ہے تو زمزم اور کھجور. ہم بیٹھے تھے، صحیح میں کہہ رہا ہوں، ہم سارے بیٹھے تھے. وہ آیا عمرے سے آئے بھائی، ہمارے گلے لگے اور زمزم کا پانی اور کھجور دے دیا. میرے پیارو، جب کھجور ہمارے ہاتھ میں آئی اس وقت ہمارے دل میں ایک سوال آتا ہے، اور سوال آنا چاہیے کہ کھجور ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، ہمارے نبی کھجور کیسے کھایا کرتے تھے؟ اب ہم لوگ تو کیا کرتے معلوم؟ پہلے تو کھجور آئے گی نا، اتنی چھوٹی والی لایا، وہاں تو بڑی بڑی کالی کالی ملتی، وہ کائے کو نہیں لایا؟ پہلے تو ناشکری. اور اس کے بعد میں کیا کرے گا معلوم؟ اچھا بھائی ہمارے گوگاوا میں وہ آئے، ہمارے خرگون میں عمرے سے آئے، وہ حاجی صاحب آئے، یوں کھجور لیا، یوں منہ میں ڈالا اور یوں بیج نکالا اور تھو کر کے تھوکا. ارے میرے پیارو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیارو، نبی کے طریقے پر آ جاؤ. آج اگر کوئی کھجور سنت کے مطابق کھائے، کھجور پیٹ میں جائے گی اور 400 شہیدوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں ہوگا. لیکن ہم کو معلوم ہی نہیں. ہم کھجور آئے پھٹ کر کے منہ میں ڈالا. ابھی کہا مدینے کی کھجور، مکہ کی کھجور. ارے مکہ کی کھجور سمجھ میں آئی، مدینے کی کھجور سمجھ میں آئی، لیکن مدینے والے کھجور کو کھاتے کیسا تھے وہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سنو گے، آج سنو گے، کھجور کھانے کا طریقہ سمجھو گے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو بولو بولو، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھجور آئی، سنو، ہمارے نبی کے سامنے جب کھجور آتی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھجور کو کھولتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کھولتے تھے اور اس میں سے بیج کو نکالتے تھے. یہ پہلی سنت ہو گئی. سیدھے منہ میں ڈالنا نہیں، کھجور کو کھولنا اور کیا نکالنا؟ بیج نکالنا. یہ پہلی سنت ہو گئی. اس کے بعد ہمارے نبی بیج کو چوستے تھے. یہ دوسری سنت ہو گئی. اس لیے کہ بیج پر جو مٹھاس لگی ہے کل قیامت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. جواب دینا پڑے گا نا. ہمارے نبی چوستے تھے، دوسری سنت ہو گئی. اور تیسری سنت یہ کہ یہ ہمارا انگوٹھا اور یہ انگلی ہمارے نبی اس طرح کرتے تھے اور بیج کو یہ دونوں انگلی پر لیتے تھے اور یوں دسترخوان پر رکھتے تھے. یہ تیسری سنت ہو گئی. اور پھر باقی کھجور کھا لے. چوتھی سنت ہو گئی. کھجور پیٹ میں جانے میں دیر ہوگی، 400 شہیدوں کا ثواب ملنے میں دیر نہیں ہوگی. کریں گے بھائی، عمل کریں گے انشاءاللہ. خیر میرے پیارے دوستو، بہت بات لمبی ہو گئی. بات اس پر چلی کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھ کر کوئی شان نہیں. آج میرے پیارے دوستو، میں چاہتا ہوں کہ سیرت مصطفیٰ کے جلسے میں بیٹھے ہیں نا، آج مجھے ایک وعدہ کر لو. دیکھو اللہ کی قسم میرے دوستو، بہت خوشی ہوگی. کون کون کرنے کو تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. کون؟ ایک وعدہ بس. میں آپ کی اب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، 10-15 منٹ. ایک وعدہ کر لو کہ جب ہم سیرت کے جلسے میں آئیں، دیکھو مجھے معلوم ہے آنا کوئی آسان نہیں ہے اور انتظام کرنا کوئی آسان نہیں، بلکہ کسی بیان کرنے والے کو بلانا بھی لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے. یہ تو حاجی جمعہ جی کو پوچھو کتنی محنت کے ساتھ کسی کو لانا پڑتا ہے. اس لیے لانا، اسٹیج رکھنا، یہ لائٹیں لانا، یہ محلے کو بک کرنا، اور یہ بہت لمبا چوڑا کام ہے میرے پیاروں. لیکن آج ہم سیرت مصطفیٰ کے جلسے میں نبی کی محبت میں آئے ہیں. تو آج میرے پیاروں بتاؤ کون میرا بھائی اس کے لیے تیار ہے کہ آج وہ ایک وعدہ کرے کہ جب تک جیوں گا
میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کرتا رہوں گا. کون تیار ہے اس کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے. ماشاءاللہ کریں گے بھائی، کریں گے انشاءاللہ. دیکھو دیکھو یہ جھوٹا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. رجب مہینہ ہے اور نبی کی محبت میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ نیچے رکھے ماشاءاللہ. لیکن آج میرا خرگون کا ہر بھائی، گوگاما کا ہر بھائی، سیندوا کا ہر بھائی اور قرب و جوڑ سے آنے والا ہر بھائی، اطراف و اکناف سے آنے والا ہر بھائی آج یہ طے کر لے کہ آج کے سیرت مصطفیٰ کے جلسے کے صدقے میں زندگی اس طرح گزاروں گا کہ میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کرتا رہوں گا. اور صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کیسے ہوگی؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کیسی ہوگی؟ ہمارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میرا امتی نماز پڑھتا رہے گا میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی جائے گی. میرا امتی نماز پڑھتا رہے گا آنکھیں. تو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. پڑھیں گے بھائی، پڑھیں گے بھائی، پڑھیں گے، پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے. اب میں آپ کی 15 منٹ لوں گا. اس لیے نماز کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہے. سنا کہ نہیں سنا؟ ارے بولو نا، سنا کہ نہیں سنا؟ پورے قرآن میں الحمد سے قرآن شروع ہوتا. سنو سنو، الحمد سے قرآن شروع ہوتا، من الجنتی والناس پر قرآن ختم ہوتا. پورے قرآن میں اللہ نے 500 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. ساتھ میں بولو کتنی مرتبہ؟ صراحتاً، دلالتاً، کنایتاً، اشارتاً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور حدیث پاک ایک سے لے کر آخر تک جتنی حدیثیں ہمارے نبی کی زبان مبارک سے صادر ہوئی، حدیثوں میں 7,000 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا. نبی نے 23 سالہ زندگی میں 7,000 مرتبہ کہا نماز پڑھو. اللہ نے 500 مرتبہ کہا نماز پڑھو. 7,500 مرتبہ اللہ رسول کہے نماز پڑھو. پھر بھی نہ پڑھے تو اس سے بڑھ کر گنہگار کون ہوگا؟ بھائی پڑھیں گے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ. آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا. سنو گے بھائی؟ سنو گے آپ لوگ؟ دیکھو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے. ذرا سنو گے نا بھائی؟ بولو سنو گے نا انشاءاللہ. اور آج جو میں ثواب آپ کو بتاؤں گا نا، جو ثواب آپ کو بتاؤں گا نا، یہ معراج کی نسبت پر. کس کی نسبت پر؟ آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی معراج پر گئے. ارے یہ بہت مشہور بات ہے، ہمارے نبی معراج پر گئے. نماز کتنی ملی؟ نہ 5 نہیں ملی. کتنی ملی؟ سب بولو، ساتھ میں بولو. کتنی ملی؟ 50. کتنی ملی؟ 50. لیکن معاملہ کیا ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ کہے لا یقرأ امتک، آپ کی امت پڑھے گی نہیں، جاؤ کم کراؤ. ہمارے نبی کم کراتے گئے، کم کراتے گئے. ارے 50 تھی تو 45 ہو گئی، 40 ہو گئی، 35 ہو گئی، 30 ہو گئی، 25 ہو گئی، 20 ہو گئی، 15 ہو گئی، 10 ہو گئی. اور جب 5 ہو گئی حضرت موسیٰ نے کہا نہیں پڑھے گی، امت نہیں پڑے گی، کم کراؤ، 5 سے بھی کم کراؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے. ارے بولو معراج میں روئے. حضرت موسیٰ کے سامنے روتے روتے ہمارے نبی نے فرمایا 5 ہو گئی، اب کم کرانے شرم آتی. ارے تاجدار مدینہ کو کم کرانے شرم آئی اور ہم کو 15 دن سے فجر چھوڑنے کی شرم نہیں آئی. کتنی نمازیں ہو گئی؟ اب سننا، 5 نمازیں تو ہو گئی نا. کتنی ہو گئی؟ 5. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں لے کے آ رہے. کتنی نمازیں لے کے آ رہے؟ لیکن رو رہے. ساتھ میں بولو کیا کر رہے؟ اللہ نے عرش سے پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ. اللہ نے وہاں سے پوچھا میرے پیغمبر رو کیوں رہے ہو؟ ارے میرے پاس عرش پہ آئے، مہمان بن کر آئے اور روتے ہوئے جاتے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ ہمارے نبی نے وہیں سے کہا اللہ اس لیے روتا ہوں تو نے دی تھی. بولو نا، تو نے دی تھی، لے جاتا ہوں اس لیے رونا آتا. اللہ نے فرمایا آ جاؤ میرے محبوب، آ جاؤ پھر عرش پر آؤ. ہمارے نبی عرش پر گئے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب رونا بند کر دے. دی تھی 50، لے کے جاتے ہو 5، مگر رونا بند کر دو. تمہاری امت پڑھے گی 5، مگر ثواب تو ابھی بھی دوں گا 50. ارے بولو نا، تمہاری امت پڑھے گی 5، ثواب تو ابھی بھی دوں گا. لیکن قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ہمارے نبی نے اس پر بس نہیں کیا. ہم تو بولتے ہو 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب. ہمارے نبی نے کیا پوچھا معلوم؟ اس لیے کہ بھائی ہوتا ہے جب بڑا جو ہے سخاوت پر آ جائے تو چھوٹا والا بھی ناز پر آ جاتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا نا. باپ اگر بہت خوش ہو جائے تو بیٹا نخرے بہت کرے گا. ارے بولو نا، ہاں بولو نا. شوہر بہت خوش ہو جائے تو بولنے شرماتا ہے. میرے دوستو اللہ رب العالمین نے فرمایا لے جاؤ 5، ثواب ملے گا. ہمارے نبی نے کیا پوچھا معلوم؟ کتنے پیار سے پوچھا. اللہ وہ فجر کی نماز ہے نا، فجر کی نماز، اللہ فجر کی نماز میرا امتی پڑھے گا تو صحیح. ہمارے نبی معراج میں، ساتھ میں بولو کہاں میں، اور وہ بھی کہاں پر؟ عرش پر. ہمارے نبی کیا کہہ رہے؟ اے اللہ میرا امتی فجر تو پڑھے گا لیکن صبح صبح تکلیف کتنی ہوگی.
ہاں تکلیف، نیند خراب ہوگی، ہاں تھکا ہوئے گا. اے اللہ یہ بتا کہ فجر پر تو ثواب کیا دے گا. یہ تو معلوم ہو گیا 5 پہ 50 تو معلوم ہو گیا بھائی، 5 پہ 50 تو معلوم ہو گیا. لیکن میرا امتی فجر اے اللہ وہ بہت صبح کا وقت ہوگا، میرا امتی فجر پڑے گا، اللہ تو کیا دے گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ بولو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے معراج میں فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی جاؤ تمہارے امتی کو کہو کہ فجر پڑے. اے اللہ لیکن دے گا کیا میرے امتی کو؟ دے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم سے غلطی ہوئی تھی. بولو حضرت آدم سے غلطی ہوئی تھی. حضرت آدم 300 سال روئے. کتنے سال روئے؟ 300 سال روئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب میرے محبوب جاؤ اپنے امتی کو کہو فجر کی نماز پڑھے. نبی نے پوچھا اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے آدم سے چوک ہو گئی، 300 سال روئے، تیرا امتی ایک فجر کی نماز پڑھے گا، میں 300 سال رونے کا ثواب اسی دن عطا کر دوں گا. یعنی حضرت آدم 300 سال روئے، پھر اللہ کو پیار آیا. یہاں اللہ تعالیٰ کہتے تیرا امتی ایک فجر پڑے گا، 300 سال رونے کا ثواب بھی دے دوں گا، اور جیسے آدم سے راضی ہو گیا تیرے امتی سے بھی راضی ہو جاؤں گا. تو فجر کی نماز میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب ملتا. کتنے سال کا؟ فجر میں ہم کو کتنا ٹائم لگے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ. آدھے گھنٹے میں 300 سال کے رونے کا ثواب. پھر بھی اگر کوئی نہ پڑھے تو اس سے بڑھ کر نادان کون ہوگا؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ ہمارے نبی پاک بولو ہمارے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ یہ تو فجر کی بات ہو گئی کہ میرا امتی فجر پڑے گا 300 سال رونے کا ثواب ملے گا، لیکن اللہ یہ تو بتا. ہمارے نبی پوچھ رہے اللہ یہ تو بتا. کہاں پوچھ رہے؟ اللہ یہ تو بتا میرا امتی دوپہر کی گرمی میں چلچلاتی گرمی میں ظہر کی نماز پڑھے گا، میرا امتی چلچلاتی گرمی میں ظہر کی نماز پڑھے گا، 4 رکعت پڑھے گا. اے اللہ کیا ملے گا؟ اللہ کیا ملے گا؟ اللہ نے عرش پر فرمایا میرے محبوب تیرا امتی ظہر کی 4 رکعت پڑھے گا، اسے وہ ثواب ملے گا. یاد رکھو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر مینا کے میدان میں گئے. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر مینا کے میدان میں گئے. کون سے بیٹے؟ حضرت اسماعیل. اور لٹا دیا، گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ فرماتے میری قسم حضرت ابراہیم کو قربانی پر جو ثواب عطا کیا تیرے امتی کو ظہر کی 4 رکعتوں میں وہی ثواب عطا کر دوں گا. فجر پڑھ لے تو حضرت آدم کے رونے کا ثواب ملے گا، ظہر پڑھ لے تو حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب ملے گا. معراج پر دیکھو معراج پر کیسے خزانے لوٹ رہے. ہاں رجب مہینہ کہا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میرا امتی اثر بھی پڑے گا نا، شام کے ٹائم پہ پڑے گا، دکان وکان بھی بند کرنا پڑے گی، بڑا محنت والا معاملہ ہوگا. اثر کی 4 رکعت پڑے گا، اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے عرش سے کیا فرمایا؟ بھائی سنو گے کہ تھک گئے آپ لوگ؟ اللہ نے عرش سے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت عزیر. ساتھ میں بولو کیا نام تھا؟ اللہ فرماتے میں نے ان کو 100 سال سلا دیا. کتنے سال سلایا؟ 100 سال کے بعد میں نے ان کو اٹھایا، لیکن جب وہ اٹھے ہیں تو ایمان اور یقین کی دولت سے ان کا سینہ بھر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میرے نبی عزیر 100 سال کے بعد ہم نے جگایا، ان کے دل کو ایمان سے بھر دیا. تیرا امتی 4 رکعت اثر پڑے گا، وہی ایمان سے دل بھروں گا جو ایمان سے میں نے عزیر کے دل کو بھر دیا تھا. مطلب ہے کہ فجر ملی تو آدم کے رونے کا ثواب مل گیا، ظہر مل گئی ابراہیم کی قربانی کا ثواب مل گیا، عصر مل گئی حضرت عزیر کے ایمان و یقین کا ثواب مل گیا. ارے کوئی مغرب پڑھے، ہمارے نبی نے معراج پر فرمایا میرا امتی مغرب پڑھے گا، 3 رکعت پڑھے گا، اس پر کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی ایوب. کون میرے نبی؟ اللہ کے ایک نبی. کون؟ حضرت. معلوم ہے بہت روئے تھے، بہت بڑا واقعہ پر نہیں جاؤ، بس اتنا سنو. بہت اتنا روئے تھے کہ اللہ نے خود فرمایا ایوب اب رونا بند کر دے، نعم العبد انہ اواب. اللہ نے کہا تیرا رونا تو بڑا عجیب رونا. لیکن ہمارے نبی جب معراج پر گئے اور پوچھا میرے امتی کو مغرب میں کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جاؤ میری قسم تیرا امتی مغرب پڑے گا. حضرت ایوب کے رونے پر جو میں راضی ہوا تیرے امتی کے مغرب کی 3 رکعتوں میں وہ ثواب عطا کر دوں گا. کتنی نماز ہو گئی؟ ارے وہ کتنی نماز ہو گئی؟ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ ایک باقی رہ گئی، کون سی؟ عشاء. ہاں عشاء. اللہ نے کیا جواب دیا معلوم؟ اللہ نے فرمایا فجر دی آدم کے صدقے. ارے بولنا فجر دی، ظہر ملی ابراہیم کی قربانی پر، عصر مل گئی حضرت عزیر کے یقین پر، اور مغرب مل گئی حضرت ایوب کے رونے پر. ہمارے نبی نے وہاں معراج میں اللہ ایک نماز باقی رہ گئی عشاء. اللہ نے کیا فرمایا؟ عشاء
اللہ نے فرمایا عیشا کسی نبی نے نہیں پڑھی. بولو عیشا کسی نبی نے نہیں پڑھی, کسی امت نے نہیں پڑھی, کسی نے نہیں پڑھی, نہیں کسی نے, کسی نبی نے نہیں پڑھی, کسی امت نے نہیں پڑھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ عیشا اسپیشل فار یو. سمجھ رہے ہو اسپیشل فار یو. اللہ نے فرمایا عیشا صرف محمد تیرے واسطے, مجتبیٰ تیرے واسطے, مصطفیٰ تیرے واسطے, حجازی تیرے واسطے, نظاری تیرے واسطے. عیشا کسی نبی نے نہیں پڑھی, کسی امت نے نہیں پڑھی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب عیشا لے جا, عیشا لے جا. عیشا کسی نے نہیں پڑھی. اور یاد رکھ تیرا امتی عیشا پڑھے گا, جب تیرے مبارک قدم جنت میں جائیں گے تیرا وہ عیشا پڑھنے والا بھی جنت میں چلا جائے گا. تیرا وہ عیشا پڑھنے والا. میرے دوستو دیکھو, ایک طرف تو 5 کا کتنا ملتا؟ بولو جلدی بولو, 5 کا کتنا ملتا؟ 50. ایک بات تو یہ ہو گئی, فجر پڑھا تو حضرت آدم کے رونے کا ثواب مل گیا, ظہر پڑھا تو حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب مل گیا, عصر پڑھا تو حضرت عزیر کے یقین کا ثواب مل گیا, ارے مغرب پڑھا تو حضرت ایوب کے رونے کا ثواب مل گیا, اور عشاء پڑھا تو جب نبی کے مبارک قدم جنت میں جائے تو بھی جنت میں جائے گا. ابھی بس نہیں ہوا, ابھی اللہ نے اور فرمایا. اتنا سب دینے کے بعد بھی جب ہمارے نبی واپس آ رہے, اللہ نے فرمایا اور بھی لے جا, اے میرا مصطفیٰ اور بھی لے جا. 5 نماز پڑھو گے 50 ملے گا, ہر نبی کا ثواب ملے گا. لیکن یاد رکھو نماز پڑھتے جاؤ گے, اللہ نے عرش پر فرمایا میرے محبوب تیرا امتی نماز پڑھتا جائے گا, ہم ان کے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیں گے.